علیکم۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ انسان اور اسلام کے تصور کے حوالے سے ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے، تو ڈاکٹر صاحب اسی موضوع کے حوالے سے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بجائے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ بہت اچھا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ گویا کہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ خود فرشتوں نے اس موقع پر کیا تھا جب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور انسان کی تخلیق کا جب اعلان کیا تو فرشتوں نے ایک سوال کیا۔ ان کا سوال اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے تھا۔ تو اللہ رب العزت انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو با اختیار ہوگی، اور اختیار کا ہمیشہ ایک نقصان ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ خون خرابہ کرتا ہے اور فساد کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے یہ دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو حکمتیں انسان کو بنانے میں پیش نظر میرے پاس ہیں وہ تمہیں ان کا علم نہیں ہے۔ اور بعد میں یہ بات جب آگے بڑھی تو بنیادی جو فرق بتایا گیا فرشتوں اور انسانوں میں وہ علم کا فرق ہے اور اختیار کا فرق ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس سے اللہ رب العزت کام لے کر اپنی پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کی جو ڈومین ہے وہ انسان کی ڈومین سے بالکل مختلف ہے۔ فرشتوں کی نیچر یہ ہے کہ انہیں ایک کام کا حکم دے دیا جائے گا اور وہ وہی کرتے رہیں گے۔ جو فرشتے طواف کے اندر مصروف ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، جو آسمانوں میں بیت المعمور میں ہیں وہ وہاں موجود ہیں، جو آسمانوں کا نظام چلا رہے ہیں وہ وہاں پہ ہیں، جن کی ڈیوٹی بارش پہ ہے وہ بارش پہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ضمن میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی نیچر ہی نہیں رکھتے، اور انہیں جس بات کا حکم دیا جائے گا وہ اسی کو فالو کریں گے۔ اس لیے فرشتوں کی نیچر، ان کی تخلیق، ان کی ساخت ایک الگ مقصد کے لیے رکھی گئی ہے اور وہ اپنے کام کے اندر مصروف ہیں۔ اب آئیے انسان کی طرف۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بہترین ساخت کے ساتھ انسان کو بنایا۔ پھر انسان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو عزت سے نوازا۔ پھر اسی انسان کو کہا کہ تم خلیفہ بنا کر بھیجے گا۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو جانشین ہوتا ہے، جس کو نیابت عطا کی جاتی ہے، جس کو محدود دائرے میں بااختیار بنایا جاتا ہے، اور اس کی آزمائش اس بنیاد پر ہے۔ تو انسان جو ہے اس لیے اس کی فوقیت ہے فرشتوں پر، بلکہ اس وقت جب تخلیق فرمایا تو پھر حکم دیا فرشتے اور ساری مخلوقات، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ انسان کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے، اس کی برتری اور اس کا مقام ثابت کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں اور باقی مخلوقات کو، جنوں کو حکم دیا سجدہ کرو انسان کو، تو سب نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، وہ الگ مضمون ہے۔ تو انسان ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، نائب ہے اللہ کا۔ یعنی کہ گویا انسان کا دنیا میں کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے تفویض کردہ اختیارات کے مطابق اللہ کا نظام نافذ کرے، مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس دنیا میں اللہ کی بندگی کا نظام بنائے۔ تو گویا اس کی پھر آزمائش جس کے لیے وہ بھیجا گیا وہ اس میں کامیاب اور کامران ٹھہرے گا۔ اس لیے فرشتے تو اس کے ساتھ معاون ہوتے ہیں۔ یہاں یہ ایک آخری بات اس ضمن میں اس سوال سے یاد رکھیں، تین بڑی چیزیں ہیں، طاقتیں ہیں اس دنیا میں۔ ایک انسان کی طاقت ہے، ایک فرشتوں کی طاقت ہے، اور ایک شیاطین کی طاقت ہے۔ تو اگر اللہ اپنی خلافت کے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ساری جو مخلوقات ہیں، انسان کی بات کریں، انسان اگر اپنی خلافت کا
حق ادا کرے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے، رسولوں نے جو پیغام دیا ہے اس پر عمل کرے، اللہ کی تعلیمات کو سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، تو جب وہ اب ان ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو فرشتوں کی طاقت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور یہ جب ملٹیپل ہوتی ہے یہ طاقت، پھر شیاطین کی طاقت دنیا میں کمزور ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ڈومینیٹ ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی اس خلافت کے حق کو بھول جائے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارے، رسولوں کی تعلیمات سے روگردانی کرے، تو پھر فرشتوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں اس دنیا میں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب اس کے اندر آ گیا ہے۔ انسان ایک الگ مقصد کے لیے ہیں، فرشتے الگ مقصد کے لیے ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات الگ الگ مقاصد کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اس کو جانچنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، حق اور باطل میں اپنی مرضی کے ساتھ ایک راستے کو اختیار کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اور اسی بنیاد پر آخرت کا سارا فلسفہ ہے جب اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے انسان بالکل ایک الگ مخلوق ہے فرشتوں کے مقابلے میں۔ بالکل بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے، آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، اور سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہے اس کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب کسی مومن کو آزمایا جاتا ہے تو اس کا اجر کس طرح سے اللہ اس تک پہنچاتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا ہماری عملی زندگی سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی حقیقت کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا انسان کی حقیقت، تو انسان کی حقیقت، اللہ کی حقیقت، اور اس کائنات اور دنیا کی حقیقت، ان تینوں چیزوں کی حقیقتوں کو جانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق یہ دنیا جو ہے ایک عارضی شے ہے، یہ ایک مستقل چیز نہیں ہے، مستقل آخرت ہے۔ تو دنیا جب عارضی ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو باقی کون اس دنیا میں رہے گا؟ تو اس دنیا کو یہ سمجھنا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دیر پا نہیں ہے، بالآخر اس نے ختم ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر نفس نے موت کا، جس نے سانس لینا ہے اس نے موت کو بھی فیس کرنا ہے، اور وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ، قیامت والے دن تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، پورے کا پورا، ظلم نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ تو جو آتش جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں اگر کسی کو خوشی ملتی ہے تو وہ بھی عارضی نوعیت کی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو کوئی غم مل جاتا ہے تو وہ بھی عارضی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو جب آپ سمجھیں گے تو دنیا میں آنے والی آزمائشوں کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ دنیا میں آزمائشیں مختلف وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں، یاد رکھیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے ایمان والوں کو، کیونکہ ایمان والوں کی زندگی گزرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اور ان کی اصل کامیابی یقینی بنائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے آخرت میں۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے عمل سے اس درجے پر نہیں جا سکتا جس پر اللہ اسے پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اسے آزمائشوں میں ڈال کر ان درجات پر لے جاتے ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی، اس کو کوئی تکلیف آ گئی، اصل مقصود یہ ہے کہ کیا صبر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، دوسری مضمون یہ ہے کہ نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم یہ دی گئی ہے آزمائشوں سے پناہ مانگی جائے، اللہ سے دعا کی جائے اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ ہاں اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر صبر کا دامن پکڑا جائے۔ رسولوں کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال قرآن نے دی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی آزمائشیں تھیں، شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنے پڑے اس حالت میں کہ زندہ انسانوں کے کھانے والی چیز کوئی نہیں تھی،
اس کے علاوہ بے شمار ایسے مصائب اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے ہیں، تو ان سارے حالات سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ دنیا ہر وقت سکون اور چین اور نعمتوں کا نام نہیں ہے۔ اس کے یہ دنیا کے عارضی ہونے کی وجہ سے یہاں آزمائشیں آئیں گی، آزمائش پر صبر کے نتیجے میں بھی جنت ہے اور نعمت پر شکر کے نتیجے میں بھی جنت ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو اس دنیا کی حقیقت کو جاننا چاہیے اور اصل فوکس آخرت پر کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں دنیا کی آزمائشیں جو ہیں وہ آسان بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر تکلیفیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ تصور ہے جو آزمائش کے ضمن میں اسلام نے دیا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آزمائش اور سزا میں فرق ہوتا ہے؟ اچھا، یہ بہت اہم بات آپ نے کہی، بہت اہم۔ لوگ عام طور پر آزمائش کو سزا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جو آنے والی تکلیف ہے وہ سزا کے طور پر آپ کو مل رہی ہے اور مکافات عمل کے طور پر آپ کو مل رہی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا کی نیچر، جیسے ہم نے اس پر پہلے بات کر لی، ایک انسان بڑے کے بڑے مظالم کرتا ہے، لوگوں پر ظلم زیادتیاں کرتا ہے، تو دنیا کی عدالت اس کو سزا بھی دینا چاہے تو وہ سزا نہیں دے سکتی جو اس کے ظلم کی سزا بنتی ہے۔ اسی طرح انسان جو نیکی کی زندگی گزارتا ہے، تو اگر وہ دنیا میں خوش ہے یا راضی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اس کا اجر بنتا ہے اس کے مطابق اس کو خوشی نصیب ہو رہی ہو۔ تو یہ آزمائش کو سزا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو سزا اصل میں دنیا میں ہے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بالکل آغاز میں کیا فرمایا تھا کہ مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، اور جزا اور سزا اصلاً واقع ہوگی قیامت والے دن۔ دنیا میں ہم اس کو زبردستی واقع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی جب کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے، تو ہر چیز جب عارضی ہے، تو اس عارضی دنیا کے بارے میں سمجھنا کہ مجھے یہاں گناہوں کی سزا مل رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح نعمتوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ مجھے نعمتیں مل گئی ہیں، کوئی ساری مجھے دنیا میں میرے اعمال کا اجر مل گیا ہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو ایمان پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک کامل نمونہ بناتے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اتنی آزمائشیں دیکھیں، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کی زندگی۔ تو اصل کامیابی جب فوکس آخرت ہوگی تو پھر اس آزمائش کو بندہ سزا نہیں سمجھے گا۔ سزا اس وقت سمجھے گا جب اس دنیا کو ہی کل کائنات سمجھے گا، آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوگی، دنیا کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہوگی اور دنیا کی ناکامی ہی حقیقی ناکامی سمجھے گا انسان، تو بہت بڑی غلط راستے پر ہوگا، مشکلات پیدا کرے گا اور سزا کے پھر اس کے مقابلے میں پریشان ہونا شروع کرے گا۔ جب بندہ مومن اس بات پر اطمینان کر لیتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو وہ ہر آزمائش کو انگیخت کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس میں زیادہ ایمان والی زندگی نکال لیتا ہے اور اس کی طرف کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری گفتگو ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آزمائش اور چیز ہے، سزا اصل میں دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں اس کا تعلق ہے۔ وہاں کی کامیابی پر فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں سزا نہ مل جائے، اور وہاں سزا ملی تو وہ دیر پا ہوگی۔ دنیا میں تو آپ کوئی مصیبت آ جائے، غم بڑے سے بڑا آ جائے، چند دن میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں آخرت کے پر فوکس کریں۔ یہ رمضان المبارک کے اندر جو تقوی کی بات ہے وہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ انسان تقوی کو اختیار کرے اور فوکس آخرت پر کرے، تو اس سے سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال صاحب آپ کا۔ ناظرین، یہاں ہماری نشریات کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے، میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سانسوں میں روانی رکھی تو کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہاں اسی خوبصورت نشریات میں موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے مقدس امجد کو اجازت دیجیے۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔